اچھا جی، بی اے کی بک ہے ہمارے پاس، صحافت، جرنلزم، یہ ڈوگر پبلیشرز کی بک ہے، پنجاب یونیورسٹی کی لگائی گئی انتخاب کردہ بک ہے۔ جو بچے پنجاب یونیورسٹی فیصل آباد ان سے پیپر دے رہے ہیں، یہ بک ان کے لیے ہے۔ جی، نصاب ہے ہمارے پاس، سلیبس ہے ہمارے پاس۔ جو پیپر 1 ہے ہمارے پاس، مینز پرچہ الف، ابلاغ اور صحافت کی مختلف صورتیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم۔ پہلا جو سبق ہے، پہلا جو لیسن ہے، ابلاغ اور صحافت ہے۔ اس میں جو پہلا اس کا سوال ہے، ابلاغ کیا ہے؟ ابلاغ کی اہمیت، ابلاغ کے مختلف انداز اور ذرائع۔ اس کے اندر الف اور بے یہ دو ہیں، مطلب الفاظ پیپر جو یہ سوال پہلا دیا گیا ہے اور سوال 2، اس کی ابلاغ، پہلے سوال کے اندر اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اہمیت ابلاغ ہوتا کیا ہے، مینز کہ کمیونیکیشن اور جرنلزم کیا ہوتی ہے۔ پہلے چیپٹر جو ہے ہمارا وہ یہ ہے، ابلاغ کیا ہے، کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، ابلاغ کی اہمیت، کمیونیکیشن کی امپورٹنس کیا ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے ہمارے پاس بے والا، ابلاغ کے مختلف انداز اور ذرائع۔ اس کی آپشنز دی گئی ہیں، زبان، اشارے۔ تیسرا ہے تھرڈ والا، چہرے کے تاثرات۔ اور اس کے ہی اندر جیم والا کوشچن 3 ہے، ابلاغ عام اور اس کے مختلف ذرائع۔ ابلاغ عام اور اس کے مختلف ذرائع ہیں، اخبارات اور رسائل۔ نمبر 2 ریڈیو، نمبر 3 ٹیلی ویژن، نمبر 4 کتب، نمبر 5 فلم، نمبر 6 جلسہ ہائے عام۔ جیسے کتب ہے اس کے اندر پمفلٹ آتا ہے، پوسٹر وغیرہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہے، اس کو آج ہم سٹڈی کریں گے۔ جی، پہلا پوائنٹ ہمارے پاس تھا ابلاغ اور ابلاغ کی اہمیت۔ یہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، باب 1 ہے، چیپٹر 1 ہے۔ اس کے اندر اس کی انہوں نے کوشچن 1 جو دیا ہے، سوال پہلا دیا ہوا ہے، ابلاغ سے کیا مراد ہے، ابلاغ کیوں اور کیسے اہم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہیں، وٹ از کمیونیکیشن اینڈ ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، ابلاغ کے بارے میں بتایا گیا، اس کی جو تھوڑی سی انہوں نے آپ کو امپورٹنس بتائی گئی ہے، انٹرو دیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ ابلاغ کا لفظ بالغ سے بنا ہے، ابلاغ کا لفظ بالغ سے بنا ہے اور اس کا مطلب پھیلنا، پہنچانا اور بھیجنا ہے۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنا، کمیونیکیشن کرنا، اپنا مطلب بیان کرنا، اپنا پیغام پہنچانا، بھیجنا، پھیلانا، اس کو کمیونیکیٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ ان تک اپنا جو بھی موقف ہے وہ پہنچانا۔ عربی زبان کا لفظ تبلیغ اور ابلاغ ہم معنی ہیں، یعنی عربی کا جو لفظ ہے تبلیغ وہ، اور اردو زبان کا جو ورڈ ہے ابلاغ ہم معنی ہے، مطلب ان دونوں کا ورڈ مطلب جو ہے سیم ہے، میننگ جو ہے سیم ہے۔ انگریزی زبان میں ابلاغ کا مترادف کمیونیکیشن، جو کہ انگلش میں جیسے اردو میں ابلاغ ہے، عربی میں تبلیغ ہے، اور تھرڈ والا جو انگلش میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کمیونیکیشن۔ لفظ کمیونیکیشن لاطینی لفظ کیومینس کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ کیومینس ایک لاطینی زبان کا ورڈ ہے جو کہ اردو زبان میں جیسے کمیونیکیشن ہے، لاطینی زبان میں اس کو کیومینس کہتے ہیں، جس کے معنی کامننس یا اشتراک کے ہیں۔ جیسے کامن چیز ہوتی ہے، کامننس اس میں سے نکلا ہے۔ کمیونیکیشن کے معنی کیا ہیں؟ کمیونیکیشن کے معنی یہ ہیں، اطلاعات و معلومات کی ترسیل، خبر رسانی یا مکتوب و مراسلہ ہیں۔ مطلب ہماری جو
ہمارے پاس جو خبر ہوتی ہے یا ہمارے پاس جو معلومات ہوتی ہے، اس کی ترسیل مینز کہ اس کی وضاحت کر کے لوگوں تک اپنی خبر کی رسائی کرنا، یا جیسے مکتوب ہے ہمارے پاس کوئی خط ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا یا کسی تک جو اپنا خط ارسال کرنا، اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں، ابلاغ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو، تار، ٹیلی فون کے ذریعے پیغام رسانی کو ٹیلی کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ جو ریڈیو سے ہم اپنی ایڈورٹائز کرتے ہیں یا اپنی خبر لوگوں تک پہنچاتے ہیں ریڈیو کے ذریعے، اس کو ٹیلی کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ جیسے تار، جیسے ہم خط لکھتے ہیں، خط بھجواتے ہیں، اس کو بھی ٹیلی کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ اور ٹیلی فون کے ذریعے سے جو ہم اپنا پیغام رسانی کرتے ہیں، اپنا پیغام، اپنا میسج دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اس کو بھی ٹیلی کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک چھوٹا سا شعر لکھا ہوا ہے، اس کو بے شک اب چھوڑ دیجئے، نیچے آئیے۔ اچھا، اس میں کہتا ہے تخلیق کائنات کے ساتھ ہی ابلاغ کا عمل شروع ہو گیا اور انسان کے رہنے تک ابلاغ کا عمل جاری رہے گا۔ اچھا، جب دنیا بنائی اس کے بنانے جب وہ دنیا سٹارٹ ہوئی، شروع کی اللہ تعالیٰ نے، تو پیغام رسانی، کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ اور انسان جب تک دنیا میں رہے گا، تا قیامت دنیا میں رہے گا، یہ کمیونیکیشن، یہ ابلاغ، یہ تبلیغ جو ہے جاری رہے گی۔ ابلاغ کا فن موجودہ دور میں بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، اب اسے باقاعدہ ایک پیشہ کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس علم میں باقاعدہ تحقیق ہو رہی ہے اور نئے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ صحافت کے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابلاغ کے لفظی اور اصطلاحی مطلب سے بخوبی آگاہ ہوں۔ ابلاغ چنانچہ ایک معاشرتی عمل ہے، لہٰذا اس کی اہمیت بھی معاشرے کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی ہے، اور اس کی تعریفیں بھی معاشرے کی تبدیلی اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہیں۔ مختلف ماہرین فن ابلاغ کی تعریفیں مدرجہ ذیل ہیں۔ اب اس میں پیراگراف میں کہا کہ جب دنیا بنی، اس دنیا کے بنتے ساتھ ہی ابلاغ کا جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور لوگوں تک ابلاغ، ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ہے عمل ہے وہ جاری رہے گا جب تک دنیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائز کا، ابلاغ کا، جو آپ کی لوگوں تک میسج پہنچانے کا جو اب ذریعہ بن چکا ہے، وہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ نئے نئے طریقے لوگ نئے نئے حربے استعمال کرتے ہیں اپنی ابلاغ کو فروغ دینے کے لیے۔ اور سوشل میڈیا ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک ہے، ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی فون ہے، تار ہے، ریڈیو ہے، پھر اس کے بعد اور بہت سے ذرائع آج کل کے دور میں بن چکے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر پہلی ڈیفینیشن جو تعریف ڈاکٹر مہدی حسن نے کی، ایسا عمل جس کے ذریعے احساسات یا خیالات کسی ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل کیا جاتا ہے، ابلاغ کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے سمپل اور آسان الفاظ کے اندر، ورڈز کے اندر اس کو بیان کر دیا کہ ایسا عمل جس کے ذریعے احساسات مینس فیلنگ یا خیالات، آئیڈیاز، جو آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، کسی ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل کیا جائے، اسے ابلاغ کہا جاتا ہے۔ ایک شخص سے، جیسے میں ہوں، میں میسیج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں دوسرے تک اپنی فیلنگز، اپنے آئیڈیاز اس کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کو میری بات سمجھ آئے، ایک دوسرے سے دوسرے بندے تک میں پیغام رسانی کر رہا ہوں تو اس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، اٹس مین کہ یہ میں ابلاغ کر رہا ہوں۔ دوسری ڈیفینیٹ ڈاکٹر شفیق جلندری نے اس پہ نظر ثانی کی ہے۔ ابلاغ معلومات دینے، لینے یا ان کا تبادلہ کرنے کا نام ہے۔ ابلاغ معلومات، جو یہ معلومات ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہے، اس کے ذریعے جو ہم معلومات دیتے ہیں اور لیتے ہیں ایک دوسرے کا تبادلہ۔ جیسے میں نے آپ کو میسج دیا، کسی بندے کو میں میسج دے رہا ہوں، اس کے ریٹرن میں وہ مجھے میسج دے رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، یہ ہوتی ہے ابلاغ۔ تیسری ہے ہمارے پاس جو نظر ثانی کی ہے، ویبسٹرز نیو کولیگیٹ ڈکشنری۔ اس کے مطابق جو اس نے بتایا گیا ہے
ویبسٹر نیو کولیگیٹ کے مطابق ایک ایسا عمل جس کے ذریعے افراد کے درمیان اطلاعات و معلومات کا تبادلہ علامتوں اشارات یا مشترکہ رویوں کے سبب ہو ابلاغ کہلاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ اشاروں کے ذریعے، جیسے کوئی ایک جگہ پہ جیسے پولیس چھاپہ مارتی ہے تو وہ اندر اگر کوئی کرمنل ہے تو وہ اس کو ایک دوسرے کو آواز نہیں دیں گے، وہ اشاروں سے اپنا ایک دوسرے کو میسج کنوے کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں کہ معلومات ایک دوسرے تک پہنچ بھی جائے اشاروں سے، تو یہ جو ہوتی ہے ابلاغ ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی انہوں نے بتا گیا ابلاغ صرف 2 افراد کے درمیان ہی نہیں، کئی افراد کے ساتھ ہو سکتی ہے، جیسے جانوروں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ان کو چیز سمجھاتے ہیں، ڈوگ کو ٹرین کرتے ہیں لوگ، سمجھاتے ہیں وہ بات سمجھتا ہے، تو اس طرح یہ ابلاغ ان میں بھی ہے، جانورز میں بھی ہے، اینیملز میں بھی ہے۔ جارج اے ملر، ابلاغ کا مطلب ایک اطلاعات یا پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے۔ سمپل، ابلاغ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیجتے ہیں، ادھر سے پیغام آتا ہے، اس کو ابلاغ کہتے ہیں۔ ایڈورڈ ایل برنک نے کیا کہا، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے افراد آپس میں جو باہمی گفتگویں اشارے کریں ان کا یہ عمل ابلاغ کہلاتا ہے۔ سمپل سی بات میں اس نے کہا ہے کہ ہم جو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں وہ آپ جواب دیتے ہیں، یہ ابلاغ ہے میرے خیال میں۔ پھر اس نے اس کو بیان بھی کیا۔ اچھا، اس کے مطابق اب ایک اور ہے ہمارے پاس، کلاؤڈز شینون اور ویرن ویورس۔ The word communication includes all the procedures by which one mind affects another۔ اچھا، اس میں اس نے کہا ابلاغ سے مراد تمام طریقے ہیں جن کے ذریعے ایک ذہن دوسرے ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ سمپل سی بات نے کہی ہے کہ ایک بندہ ابلاغ کر رہا ہے، میری بات سے متفق ہے، وہ میری بات کو ایگری کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ابلاغ ہو رہا ہے۔ چارلس کولے، پوائنٹ نمبر 7 ہے چارلس کولے۔ اس نے کہا دا میکنزم تھرو وچ ہیومن ریلیشنز ایگزسٹ اینڈ ڈیولپ آل دا سمبلز آف دا مائنڈ ٹوگیدر with the means of convey them through space and preserving them in the time۔ انہوں نے کیا کہا، چارلس کولے نے کہا کہ اگر انسان جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے، کوئی ریلیشن ہے آپ کے ایک بندہ، وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ ڈیولپ کر رہا ہے آپ کے ساتھ ابلاغ کرنے کو، اور وہ کس سمبلز ہے، all the symbols of the mind together with the means of convey them، اگر وہ سمبل کے طور پہ آپ سے کوآرڈینیٹ کر رہا ہے اور آپ اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ جو وہ میسج پہنچانا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، ابلاغ ہے۔ نیو ورلڈ ڈکشنری آف دی امریکن لینگویج کے مطابق گیونگ اور ایکسچینجنگ آف انفارمیشن سگنلز اور میسج بائی ٹاکس۔ آپ کوئی میسج یا انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس نے کہا سگنلز اور میسج بائی ٹاکس، آپ باتوں کے ساتھ کوئی میسج یا سگنل دے رہے ہیں، گیسچرز، رائٹنگ ایٹسیٹرا، کوئی خطوط لکھے جا رہے ہیں، کوئی رائٹنگ، کوئی چیز آپ لکھ رہے ہیں ایٹسیٹرا۔ سسٹم آف سینڈنگ اور ریسیونگ میسج، جو ایک سسٹم استعمال ہو رہا ہے بھیجنے کا اور ریسیو کرنے کا، بائی ایز جیسے بائی ٹیلی فون، ٹیلی گراف، ریڈیو، ٹیلی فون وغیرہ، ٹیلی گراف، ریڈیو وغیرہ جو استعمال کر رہے ہیں آپ اگلے کو میسج پہنچانے کے لیے، وہ آپ کا ہوتا ہے ابلاغ۔ نمبر پوائنٹ 9 ہے چارلس ای او ایس گڈ۔ In the most general sense, we have communication whenever one system source influences another destination by manipulating alternative signals which can be transmitted or over channel connecting them۔ اس میں سمپل سی بات کی ہے کہ کوئی جیسے اوپر کہا گیا کہ جو بھی آپ ان دا موسٹ جنرل سینس وی ہیو کمیونیکیشن وین ایور ون سسٹم کو، جو ایک میسج کا تبادلے کے لیے، جو میسج ایک دوسرے کو بھیجنے کے لیے جو آپ سسٹم استعمال کرتے ہیں، اس کی اگر جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں یا آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں، آپ اس کو جو میسج جس تھرو سے بھیج رہے ہیں اس کو ابلاغ کہتے ہیں۔ جو چینل آپ استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، اس کو ابلاغ کہتے ہیں۔ نمبر 10 ہے A technique by which ideas or feelings are expressed effectively is termed communication۔
آپ اپنی فیلنگز کو اظہار کر رہے ہیں ٹیکنیکلی، یا اپنا آئیڈیاز کو اس تک پہنچا رہے ہیں، یہ ایک ابلاغ کہلاتی ہے۔ لیاقت علی ملک، جذبات، احساسات، رویوں، اطلاعات، معلومات یا خیالات کا اظہار لفظوں، علامات یا اشارات کی صورت میں، خواہ یہ اظہار خود اپنے سے کیوں نہ کیا جائے، ابلاغ کہلائے گا۔ سمپل سی بات، اپنی چیز، اپنی جو بھی آپ ایک دوسرے کو دوسرے تک، اپنے سے دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، وہ ابلاغ کہلائے گا۔ ابلاغ کی اہمیت ہے، اب ڈیفینیشنز ختم ہو، اس کی اہمیت آ جائیں۔ جو ہمارا کوسچن ہے ابلاغ کیا ہے وہ ہم نے اوپر پڑھ لیا، اب کیا ہے ابلاغ کی اہمیت۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ابلاغ ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک دوسرے سے بات کرنا، اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، وہ ابلاغ ہے۔ ابلاغ کی مدد سے انسان کی وحشت اور تہذیب کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ کم ہوا، اور وہ زمین کی تسخیر کے بعد خلا کی طرف روانہ ہوا اور مظاہر قدرت سے پردہ اٹھانے لگا۔ ابلاغ کی اہمیت سے انکار کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ہم آج جو زندگی آسائش اور آرام سے گزار رہے ہیں، یہ سب ابلاغ کی بدولت ہے۔ آج کل اس میں اس نے سمپل یہ بتایا ہے کہ ابلاغ وہ چیز ہے جیسے انسان زمین سے چاند تک رسائی حاصل کر چکا ہے، تو کیسے کیا؟ اس نے ڈیفینیٹلی بکس پڑھی، ان پہ تجربات کیے، اس کے بارے میں تحقیق کی، پھر اس نے جیسے ہمارے کہنے کی کہ جو سائنسدان ہیں انہوں نے ترقی کیسے حاصل کی، انہوں نے اس کے پیچھے لگ گئے کہ ہم نے یہ دریافت کرنا ہے۔ جیسے ہوا میں جہاز اڑتا ہے، اتنے پیسنجر لے کے جاتا ہے، یہی جو چاند سامنے نظر آ رہا ہے، اگر ہم یہ جہاز یا راکٹ وہاں تک لے کے جائیں تو ادھر کیا ہوگا؟ کئی لوگوں نے اپنی جان بھی گنوائی اس میں۔ تو اس وجہ سے یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک کسی چیز کے بارے میں نالج ہونا، دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، دنیا کو بتانا، یہ ابلاغ ہے سب۔ ابلاغ کی ابتدا، اوریجن آف کمیونیکیشن۔ اچھا جی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، جب دنیا شروع ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ اب اس میں دیکھتے ہیں پوائنٹ 1، ابلاغ کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا پختہ یقین ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں سے ابلاغ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی شہادت ہمیں قرآن کریم میں یوں ملتی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبِّي لَا مَلَائِكَتِهِ أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اچھا، اس میں اس نے کہا تو فرشتوں نے جب اس پر اعتراض کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عالم بزرگ میں روح آدم علیہ السلام کو اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھا دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے ابلاغ کیا اور ان کی تمام اسماء بتائے، جس پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے سب سے پہلے ابلاغ کیا اور اس کی سرگزشت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ اپنے بات کو دوسروں تک پہنچائے کے طریقہ سے کیا آگاہ ہو۔ اس میں یہی بتایا گیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابلاغ شروع کیا فرشتوں سے، پھر فرشتوں نے جب جو مردود ہے، جو شیطان ہے، اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو دنیا میں بھیجا اور اسے ابلاغ کیا، پھر فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ سب سے پہلے ابلاغ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا، پھر انسانوں نے فرشتوں سے ابلاغ کی ابتدا تب ہوئی۔ زندگی کی دلیل، پروف آف لائف۔ ہر زندہ چیز ابلاغ کرتی ہے اور ان کو ہم دو طرف سے تقسیم کر سکتے ہیں، انسان، حیوان۔ ان میں سے ہر دو اقسام ابلاغ کرتی ہیں، انسان بھی کرتا ہے، حیوان بھی کرتا ہے۔ انسان اپنی زبان میں ابلاغ کے عمل سے کام لیتا ہے اور اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ڈیفینیٹلی انسان جب تک ابلاغ نہیں کرے گا وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان اطلاعات، معلومات یا خیالات کا اظہار ضرور کرتا ہے، خواہ وہ تنہائی میں ایسا کرے یا بہت زیادہ لوگوں کے سامنے۔ فطرت نے انسان کی سرگزشت
نے ابلاغ کو ڈال دیا ہے تاکہ اپنے ماحول سے اشتراک کر سکے۔ جی ڈیفینیٹلی جب تک انسان ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ نہیں کرے گا اپنی بات اس تک نہیں پہنچا سکتا۔ جب ایک بچہ روتا ہے وہ بھی اپنی ماں سے روٹی مانگتا ہے یا دودھ مانگتا ہے، وہ بھی روتا ہے تو اس کی ماں سمجھتی ہے، یہ بھی ایک ابلاغ ہے۔ تو اس وجہ سے اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ کرنا بہت ضروری ہے۔ خیالات کی ترسیل۔ عمل ابلاغ کی بدولت انسان اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے قابل ہوا۔ اپنے خیالات یا نظریات کو دوسری چیزوں تک پہنچایا، اور خیالات اور نظریات کی ترسیل کی بدولت ہم موجودہ ترقی یافتہ دور میں رہ رہے ہیں۔ خیالات کی ترسیل کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ابھی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ اپنے ابلاغ کی بدولت ہی اس میں ہم رہ رہے ہیں، اپنے خیالات نظریات کو اپنی فیلنگز کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو وہ یہی ڈیفینیٹلی ترقی یافتہ دور ہے۔ اس میں تو پیغام رسانی یا ابلاغ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ موبائل فونز ہیں، فیس بک ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس نے چیزوں کو بہت آسان کر دیا۔ میلوں دور بندہ بیٹھا ہوا ہے 5 منٹ میں 1 منٹ میں ابلاغ کر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ طرف ترقی یافتہ دور ہے۔ اچھا، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں جی؟ خیالات کی تبدیلی، حمایت حاصل کرنا۔ جب کوئی شخص بین الشخصی یا ابلاغ عام کرتا ہے تو وہ دوسرے کے خیالات میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے یا اسے اپنے خیالات کی حمایت کرنے پر قائل کرتا ہے۔ اس طرح ابلاغ کی قوت سے ہم ایک دوسرے پر اثر انداز ہو کر لوگوں کو اپنے خیالات و نظریات کا حامی بنانے میں مدد حاصل کرتے ہیں، اور یہ موجودہ دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ یہی چیز ہے جی کہ اس میں ہم یا تو کسی کا، جیسے فار ایگزامپل پولیٹیشنز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ایک دوسرے سے ڈیفینیٹلی وہ انڈائریکٹلی وہ اپنے مخالف تک اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، مخالفین تک اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے ابلاغ کرنے کی، جیسے ٹی وی پہ آتے ہیں، ریڈیو پہ، کسی جگہ پہ بھی آ کے وہ کرتے ہیں، تو ان کا یہی ہوتا ہے کسی کی حمایت کرنا یا اس کی رضامندی کرنا، رضامندی میں باتیں کرنا، کسی کے خلاف باتیں کرنا یا اس کے بارے میں اچھی باتیں کرنا۔ اطلاعات کا تبادلہ، ایکسچینج آف انفارمیشن۔ اچھا، اس میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے، تجسس انسانی فطرت کا سب سے اہم خاصہ ہے۔ انسانی فطرت جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتی۔ انسان کی فطرت میں جو ایک چیز گھس گئی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ جانتا ہے دوسروں کو بتائے اور اپنے راز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرے۔ اس لیے وہ دوسروں کو اپنی معلومات پہنچانے کے لیے ابلاغ کرتا ہے۔ ابتدا میں ابلاغ محدود ذرائع کی بنا پر محدود تھا، مگر آج کل انسان اپنی معلومات کے ابلاغ کے لیے نئی ضرورتوں کے مطابق ذرائع بھی تلاش کرتا ہے۔ اس طرح لوگ تک ابلاغ ہی کی بدولت زیادہ ترین اطلاعات، معلومات پہنچتی ہے۔ ڈیفینیٹلی پہلے جب فیس بک نہیں تھی بڑا مشکل تھا تصویروں کا یہ وہ انفارمیشن پہنچانا۔ جیسے فیس بک آئی، لوگوں نے ان پہ کام کیا، جس نے یہ فیس بک بنائی اس بندے نے کام کیا، رات دن ایک کر کے بنائی، لوگوں کے لیے رسائی پہنچانے کے لیے کنیکٹ رہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد انسٹاگرام، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب، گوگل، بہت سی چیزیں ایسی آ چکی ہیں، اب تو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے سوشل میڈیا نے یہ چیز ابلاغ کو، کمیونیکیشن کو۔ اچھا، پوائنٹ 6 ہے تجربات کا تبادلہ۔ اچھا، جب بچہ آگ کے شعلے کی طرف لپکتا ہے تو ماں اسے اشارے سے یا زبان سے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے۔ ڈیفینیٹلی کوئی بچہ غلط کام کرے تو ماں اس کو روکتی ہے کہ نہیں بیٹا اس کی یہ نہیں کرنا، اس کے پاس نہیں جانا، آگ کے پاس نہیں جاؤ، وہ بچہ سمجھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ تجربات خواہ کتنے ہی اہم کیوں نہ ہوں، اگر ابلاغ کی طاقت نہ ہو تو وہ ایسا انسان کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے۔ لہذا ابلاغ ہی کی وجہ سے ہم روزمرہ زندگی میں ہونے والے تجربات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ نہ کریں تو ہم ایک دوسرے کو اپنی بات کیسے کنوے کر سکتے ہیں، اس لیے ابلاغ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ابلاغ نہیں کریں گے، اپنی انفارمیشن دوسرے تک نہیں بتائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی انفارمیشن۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ کریں، اچھی باتیں دوسرے تک پہنچائیں۔ انسانی شعور کی ترقی۔
جب مختلف لوگ مختلف نوعیت کی معلومات، اطلاعات اور خیالات اور نظریات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو جو آدمی اس ابلاغ میں ریسیور کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی ریسیو کرنے کا، وہ اپنے ذہن میں ان سب معلومات کو جمع کرتا ہے اور پھر ان پر سوچتا ہے، خود سے ابلاغ کرتا ہے اور بحث مباحثہ کے ذریعے ان کے نئے نئے پہلوؤں سے آگاہ ہوتا ہے۔ ابلاغ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو باشعور بناتا ہے اور اس کے ذہن کو سوچنے پر مائل کرتا ہے، اور ایک باشعور انسان ہی اچھے انسان اور اچھے معاشرے کی پہچان ہوتا ہے، معاشرے کی پہچان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے، بحث مباحثہ کرنی چاہیے اچھی بات پہ۔ اگر آپ کو ایک چیز کا علم ہے، دوسرا بندہ غلط کہہ رہا ہے، اسے بحث مباحثہ کرو، اس سے آپ کا ذہن کھلے گا اور اپنی اچھی انفارمیشن دوسروں تک شیئر کریں گے۔ اس لیے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار فلاں بندہ ہے، عمران ہے، رضوان ہے، ان کے پاس بڑے باشعور لوگ ہیں معاشرے میں، ان کے پاس بہت علم ہے۔ اچھا، نمبر 8 ہے ابلاغ انسانی رابطے کا ذریعہ۔ ابلاغ کیا ہے؟ انسانی رابطے کا ذریعہ، کمیونیکیشن، a link between human beings۔ کائنات رنگ و بو اس قدر وسیع ہے کہ لاکھوں نسلوں، سینکڑوں تہذیبوں اور کئی رنگوں کے انسان اس کے مکین ہیں۔ ان انسانوں کے مذاہب، سوچ، علاقے، معاشی اور معاشرتی مسائل اور ماحول یکسر مختلف ہیں، لیکن ابلاغ کی ایک قسم، ابلاغ عام، نے انسانوں کو اس دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دیا اور انسان باہم رابطے کے ذریعے مختلف ثقافتوں کو ختم کر کے ایک عالمگیر معاشرے کے مقام کے سفر تک گامزن ہے۔ اب اس میں بہت سی چیزوں کے، جیسے میں نے ایک بات کی، یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز 1400 سال پہلے فرما دی، تو ان کو انہوں نے ابلاغ کیا، انہوں نے صحابہ کرام نے اپنے پاس لکھ لی اس بات کو، وہ سینکڑوں نسلوں تک وہ چلتی جا رہی ہے ہمارے تک۔ جیسے ہمارا قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے آج سے کتنے سال پہلے، 100 سال پہلے یہ قرآن مجید دنیا میں اتارا، تو ایک ابلاغ کیا انسان کے ساتھ، تو وہ ابھی تک نسلوں تک ہمارے تک پاس چل رہا ہے۔ دنیا ایک گاؤں، ابلاغ کے مختلف ذرائع کی ترقی کی بدولت آج ہم دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے کے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ ایک جگہ سے ایک بندہ امریکہ بیٹھا ہے، ایک بندہ پاکستان بیٹھا ہے، وہ ابلاغ کر رہا ہے، تو اٹس مین کہ کتنا آسان کر دیا ابلاغ نے، اور دنیا میں یہ چیز کتنی آسان ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے ایک حصے میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیاں دنیا کے دوسرے حصے تک پہنچ جاتی ہیں۔ جیسے نیوز چینل، BBC نیوز چینل ہے لندن کا، وہ کوئی بھی نیوز دیتا ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ہے، ان کے ڈفرینٹ ملکوں میں نمائندے ہوتے ہیں، وہ آپ کو خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ ابلاغ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح اگر ہم یہ کہیں کہ ابلاغ کے ذریعے سے پوری دنیا ایک گاؤں کی حیثیت حاصل کر چکی ہے، اور اس گاؤں میں رہنے والا ہر فرد دوسرے فرد سے بخوبی آگاہ ہے، تو بے جانا ہوگا۔ اس میں گاؤں کی مثال اس طرح لگی ہے کہ گاؤں میں ایک گاؤں ہوتا ہے، اس میں ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا یہ بیٹا ہے، اس کا یہ گاؤں میں، اس لیے ادھر گاؤں کی اگزامپل دی گئی ہے۔ داخلی اور خارجی تعلق، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کانٹیکٹ۔ اچھا، ابلاغ کی بدولت انسان اپنے اندر کی دنیا، جسے داخلی دنیا بھی کہتے ہیں، کوئی بیرونی یعنی خارجی دنیا سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا خارجی دنیا کو داخلی دنیا سے آہنگ کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس لیے داخلیت اور خارجیت کا حسین امتزاج قائم ہوتا ہے، جس سے نئی راہیں نکلتی ہیں اور انسان کئی نفسیاتی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اچھا، ابلاغ کی دولت سے کافی داخلی اور بیرونی جو ہوتی ہیں خارجی دنیا میں جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باہر کے ملک میں بیٹھ کے ایک بندہ
کوئی آپریٹ کرتا ہے، اس میں آنے والی مشکلات کے بارے میں وہ بتاتا ہے، تو اٹس مین کہ وہ آپ کو ایک ابلاغ کر رہا ہے، انفارمیشن آپ تک پہنچا رہا ہے باہر کے ملک سے۔ ایک آپ کے ملک میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ انفارمیشن اپنی بتا رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہے، اٹس مین کہ یہ اندرونی ہے، تو اس لیے یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ کائنات کا مطالعہ، کائنات کیا ہے، جس کی تخلیق ہے، کیسے تخلیق ہوئی، کس لیے بنائی گئی۔ جب انسان نے خود سے سوال کیا تو ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے مظاہر قدرت پر غور کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس طرح ابلاغ کے بغیر انسان مطالعہ کائنات کی الجھنوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمل ابلاغ نے پوری کائنات کو انسان کے سامنے کھلی کتاب کی صورت میں رکھ دی ہے۔ جی اس میں یہی ہے کہ جب کائنات بنائے گی، کیسے بنائے گی، وہ یہی ہے ابلاغ کے ذریعے سے اسے پتہ چلا کہ کائنات بنانے کا مقصد کیا تھا اللہ کا، اور کیوں بنائی گئی۔ اور جب انسان نے خود سوچا، اس پہ خود سوال کیا اپنے آپ سے، تب اس کو پتہ چلا، اس نے کتابیں پڑھیں، قرآن مجید پڑھا، اس سے اس کو پتہ چلا کہ ابلاغ کیا ہوتا ہے، کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے۔ معاشرتی ترقی، جب کوئی نظریہ، خیال یا تجربہ صرف ایک شخص تک محدود رہے گا تو معاشرے کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب ایک بندے کو ایک چیز کا علم ہے، وہ جب تک ابلاغ نہیں کرے گا، انفارمیشن کمیونیکیشن نہیں کرے گا کسی کے ساتھ، تو وہ دوسرے تک نہیں پہنچے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے علم کا ابلاغ کی بدولت معاشرے کے تمام مسائل کو ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کے بعد حل کیا جاتا ہے اور معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنایا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کسی سے مشورہ کریں گے، اپنی اچھی چیز کو بتائیں گے تو ہی پتہ چلے گا، اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے۔ فوری رد عمل، ابلاغ کے ذریعے جب خیالات اور نظریات کو دوسرے افراد تک پہنچایا جاتا ہے تو سننے والا ان خیالات اور نظریات کے خلاف یا حق میں فوری طور پر ایک رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ جیسے آج کل حکومت جو کر رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رد عمل یا تو اس کے حق میں ہوتا ہے یا اس کے خلاف ہوتا ہے۔ حکومت لے لیں یا اپوزیشن لے لیں، یہی رد عمل نظریات و خیالات میں تبدیلی یا مقبولیت میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ ابلاغ کے بعد رد عمل مختلف ذرائع سے واپس تک پہنچتا ہے، اور یوں فوری رد عمل ابلاغ کی اہمیت اور افادیت میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں اس میں کہ ابلاغ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ایک دنیا میں ایک دوسرے کونے میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے انفارمیشن شیئر کر کے، تاکہ لوگوں تک اس کی پیغام رسانی ہو۔ ابلاغ و ترقی لازم اور ملزوم، ابلاغ اور ترقی لازم و ملزوم ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے سے ابلاغ نہیں کریں گے تو معاشرہ جمود پذیر ہو جائے گا، اس طرح ترقی کا عمل بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز کی نالج ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے، وہ آپ کی ابلاغ کا یا کمیونیکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ ابلاغ کریں گے تو ہی لوگوں تک آپ کا اصل میں پتہ چلے گا کیا اس دنیا میں فلاں بندہ کیا کر رہا ہے۔ ابلاغ ایک علم، ابلاغ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں یہ ایک باقاعدہ فن اور پیشہ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس لیے اس علم پر سائنسی بنیادوں پر تحقیق ہو رہی ہے، اور دنیا بھر میں کئی یونیورسٹیاں ابلاغ عام میس کمیونیکیشن کی تعلیم دے رہی ہیں۔ جیسے ہماری پنجاب یونیورسٹی بھی میس کمیونیکیشن کرواتی ہے، کئی یونیورسٹیاں کروا رہی ہیں، ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں بھی اس لیے ایک الگ شعبہ ابلاغیات کے نام سے قائم ہے۔ جی میس کمیونیکیشن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ میس کمیونیکیشن میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ آپ ابلاغ کر سکتے ہیں، اس میں سارے طریقے سکھائے جاتے ہیں آپ کو۔ پروپیگنڈا نفسیاتی جنگ کا ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ بین الشخصی ابلاغ یا انٹرپرسنل کمیونیکیشن جب عالمی ابلاغ کا سفر طے کرتا ہے تو نشریات ادارے اپنے ملک کی پالیسیوں کے مطابق اپنی نشریات میں مختلف قوم یا ملک کے خلاف پروپیگنڈا کے عناصر شامل کرتے ہیں تاکہ قومی مقاصد و مفادات کا حصول آسان ہو سکے۔ یہ پروپیگنڈا جو ابلاغ عام کے پردے میں پوشیدہ ہوتا ہے، جنگل میں آگ کا کام کرتا ہے، جنگل میں آگ کا کام کرتا ہے۔ اس لیے ذریعے ان محاذوں پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے جن پر فوج بھی
بے بس ہو کر رہ جاتی ہے، لہذا ابلاغ کی اہمیت جدید دور میں اور بھی نمایاں ہو گئی ہے۔ اس میں یہی بتایا گیا پروپیگنڈا، ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس میں وہ بڑا غلط کام ہے، ان میں یہ ہے، لوگوں کے ساتھ ایسے جاتی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے خلاف کسی ملک کو گرانا ہو پوری دنیا کے سامنے تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، نشریات چلائی جاتی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، تو کسی ملک کو بدنام کری، یہ اسی کے بارے میں پروپیگنڈا بتایا گیا ہے۔ لے گائز، آج کا یہ ہمارا کوسچن 1 جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس میں ابلاغ ہے اور ابلاغ کی اہمیت، مینس کہ اس کی ڈیفینیشنز کو ڈسکس کیا ہے، ابلاغ اور ابلاغ کی اہمیت کو، اور اس کی تعریفیں اور اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ کیا اہمیت ہے اس کی ہمارے آج کل کے معاشرے میں۔ اوکے گائز، شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔